اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم لیتے ہیں سبق نمبر 2 کو، جو کہ مخارج سے متعلق ہے۔ الف با تا کو پڑھنے سے پہلے ہم ان کے مخرج کو جانتے ہیں۔ مخارج کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ تجوید کا ڈیپینڈ سارے کا سارا ان پر ہوتا ہے۔ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں، تو جو ان کی مخارج ہیں کہ کون سا حرف کہاں کہاں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی مخارج اصل میں مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخرج کا مطلب ہے کہ یہ لفظ کہاں سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مخارج کی ہم تقسیم 3 حصوں میں کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جو حروف گلے سے نکلتے ہیں، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں یا حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ دوسرے حروف جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں انہیں حروف لسانیہ کہتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ حروف شفویہ ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی سارے مخرج کو مینلی میں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تاکہ ان کو سمجھنا ایزی رہے آپ کو۔ پہلے ہم آج جاتے ہیں سب سے پہلے جو حروف ہمارے گلے سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے حروف نکلنے والے 6 ہیں، ان کو تھروٹ لیٹر بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر، اور عربی کے اندر حروف حلقی یا حروف حلقیہ کہا جاتا ہے، اور یہ حروف 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہم ان کو سمجھنے کے لیے گلے کے بھی 3 حصے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گلے کے بھی 3 حصے ہو گئے، ہر حصے میں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ گلے کا پہلا حصہ ہے، اس کا نام ہے ادنا حلق، یعنی یہ حلق کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو کہ زبان کی جڑ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جو زبان کی بیس ہوتی ہے، روٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے 2 حرف نکلتے ہیں، ایک حرف ہے غین اور خو، ٹھیک ہے۔ جب آپ پڑھیں گی میں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو الف با تا کی ساری پریکٹس برابر کرواؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ سارے مخارج آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو پہلے مخارج کا علم ہو، اس کے بعد ہم الف با تا کو پڑھیں گے۔ تو ادنا حلق جو ہے اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، غین اور خو، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی گلے کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے وسط حلق اسے ہم کہتے ہیں، درمیانہ حصہ، یہ گلے کی ہڈی کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہڈی نما ہوتا ہے، گلے کی ہڈی نمایاں حصہ ہوتا ہے۔ اس سے بھی حروف 2 ہی نکلتے ہیں، کون کون سے؟ عین اور ہا، عین عین ہا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی تیسرا حصہ جو گلے کا ہے وہ اقصا کہتے ہیں، اقصا، یہ حلق جو ہے گلا اس سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے گلے کا، جو سینے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس طرف کو ہوتا ہے۔ اس سے بھی 2 حروف نکلتے ہیں، ایک حمزہ اور ایک ہا، دیکھا نا، یہ تھا اوپر والا ہا اور یہ ہا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سینے کی طرف آواز جا رہی ہے اس کی، ہا، ٹھیک ہے، حمزہ اور ہا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ ٹوٹل جو حروف ہیں، حروف حلقی صرف 6 حروف ہیں۔ اگر ہم ان کو اکٹھا کریں اور یہ آپ کو زبانی یاد کرنے ہیں، کون کون سے؟ حمزہ ہا،
عین ہا اور غین خو، حمزہ ہا عین ہا غین خو، ان کا نام کیا ہے؟ حروف حلقیہ ہے یا حروف حلقیہ. ان کی ڈویژن میں نے بتا دیا کہ ان کے دو پیئرز ہیں. جو غین خو والا پیئر ہے آخری والے دونوں، یہ ان کا ادنا حلق ہے یعنی اوپر والا حصہ، اور عین اور ہا یہ وسط حلق ہے درمیان والا حصہ، اور حمزہ ہا یہ اقصا ہے سینے کی طرف جاتا ہے حصہ. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہوا. اتنا کل تک آپ یاد کیجیے گا اور پریکٹس کرنی ہے. آپ نے حروف کی، حروف حلقی کی نیم یاد رکھنے ہیں. حروف حلقی جو ہے حمزہ ہا عین ہا اور غین خو، اور ان کے جو مخارج ہیں، ان کی جو جگہیں ہیں کون کون سی ہیں وہ میں نے ساری مینشن کر دی ہیں. تو آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. اوکے، اللہ حافظ، وعلیکم السلام.